فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عزیزان گرامی، یہ آیات جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہیں سورہ الحدید کی 16 اور 17 نمبر آیات ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں، اللہ کے لیے جھک جائیں. وَمَا لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اس کے لیے جو ہم نے حق نازل کیا ہے. تخشع کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے تطیع قلوبہم، کہ کیا مومنوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. اکرمہ فرماتے ہیں اے تلین و تطیع، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے ترجعوا الی ربہم، کہ اے مومنوں کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی طرف لوٹ جائیں. وما نزل من الحق، اللہ کے ذکر کی طرف تمہارے دل مائل ہو جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے دل جھک جائیں اور اس قرآن کے لیے تمہارے دل جھک جائیں جس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، لرأيتهم، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے ذکر کے لیے جھک جاتے اور اللہ کے ذکر کے لیے وہ مطیع ہو جاتے. یہ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت بات کتاب نازل کی، جس میں ملتی جلتی آیات اور تکرار کے ساتھ واضح و نصیحت موجود ہے
تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جب اہل ایمان اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ذکر ہو جاتے ہیں. اور یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی نصیحت اللہ کی ان تک پہنچتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کہ اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو ان سے پہلے یعنی اہل کتاب گزرے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، انبیاء پہلے ان کے اندر تھے، یہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف ہوتا تھا، اس کتاب سے یہ نصیحت پکڑتے تھے. لیکن جو انبیاء کا وقت دور ہوتا گیا، زمانہ لمبا ہوتا گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہوتے گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یاد رکھو کہ اللہ زمین کو کے مردہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے دل اگر سخت ہو گئے ہیں اور تمہارے دل اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے. جس طرح اللہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اس قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے اللہ تمہارے دلوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے آیات تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ اور تمہیں عقل آ جائے اور تمہیں سمجھ آ جائے. عزیزان گرامی، یہ آیت کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ ان صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ بعد میں آنے والے یا منافقین اگر تم ایمان ایسا لاؤ گے جیسے یہ صحابہ کرام لائے ہیں تو تمہارا ایمان کامیاب ہے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کوئی صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے کا ایمان لاتا ہے تو وہ بڑی بدبختی میں پڑا ہوا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا، اللہ ہی ان سے حساب لے گا. یہ ان صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا اور ان کو ہلایا اور ان کو جھنجھوڑا کہ تمہارے ایمان کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یا تمہارے اندر ایمان کی وہ حرارت کیوں موجود رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان قبول کرنے کے 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان آیت نازل کر دی تھی کہ تمہاری ایمان کی حالت اور کیفیت وہ کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہمارا کیا حال ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے اور ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. صحابہ کرام پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بلکہ یہ آیات نازل کی، تو صحابہ کرام فوری طور پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، اپنے ضمیروں کو جگایا، اپنے ضمیروں کو بیدار کیا. ضمیر تو ان کو پہلے ہی بیدار تھے، لیکن اپنے آپ کو مزید اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی طرف انابت کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے
اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے اور مضبوط کر لیا۔ یہ آیت ان پہ کس طرح اثر انداز ہوئی؟ نافع رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر اذا قرأ هذه الآية بقى حتى يغلبه البكاء، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آتے تو اتنا روتے کہ رو رو کے وہ بحال ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس اللہ کی آیات آئیں، اللہ کی نشانیاں آئیں، اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا، اللہ رب العزت نے ہمیں ہلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد دلائی کہ لو اے حضرت انسان، تو سمجھتا ہے ہر بات پہ کہ میری مصروفیت بڑی ہے، میں مصروف بڑا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ تیری فرصت یہاں تک پہنچ گئی کہ تو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ میرے پاس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو اور پوری دنیا کو ایسے جھنجھوڑا کہ وہ لوگ جو پچھلے مہینے تک یہ کہتے تھے میں گھر میں نہیں بیٹھوں گی، میں گھر میں نہیں رہوں گی، میں گھر میں قید نہیں رکھوں گی، اللہ نے تمہیں بھی اور تمہارے والی وارثوں کو بھی، چھوٹے بڑوں کو، سب کو اللہ نے گھروں میں بند کر دیا۔ اب ہم منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، واسطے دے رہے ہیں، لوگوں گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، خدا کے لیے گھروں میں رہو، لوگوں اپنے جسموں کو ڈھانپو۔ وہ ملک جنہوں نے چہرے ڈھانپنے پر جرمانے رکھے ہوئے تھے، آج چہرے کو ننگا کرنے پر جرمانے کرنے پہ تھے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو آزمائے، اور کس طرح ایک چھوٹے سے کیڑا جو ایک نقطے کا 1000واں حصہ ہے، اپنے کہاں گئے تمہارے ایٹم بم، کہاں گئے تمہارے ہائیڈروجن بم، کہاں گئی تمہاری وہ ٹیکنالوجی جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیا کرتے تھی، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حرکات و سکنات کو نوٹ کرتی تھی، کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی، اور کہاں گئی تمہاری وہ محنت، کہاں گئی تمہاری سائنس؟ اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لشکروں کے مقابلے میں لشکر بھیجے۔ جب کعبہ کو گرانے کے لیے بڑے بڑے ہاتھیوں کو لشکر لے کے آئے تو اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں اتارے، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے۔ اللہ چاہتا تو آسمان توڑ دیتا، اللہ چاہتا تو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیتا، اللہ چاہتا زمین میں غرق کر دیتا، لیکن اللہ یہ بتاتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنی عظمت منواتا ہے، اللہ اپنی بڑائی منواتا ہے، اللہ اپنی شان منواتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ اپنی عظمت کا اندازہ اس سے کرواتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے سکنٹروں سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایٹم بموں کو، تمہارے ہائیڈروجن بموں کو، تمہاری سب سے بڑی معیشت کو، تمہاری سب سے بڑی فوج کو، تمہاری بڑی جی ڈی پیاں، تمہارے بڑے بینک سسٹم جن سے لوگوں کو پکڑتے تھے، اللہ نے ایسے کیڑے کے ذریعے پکڑا جو ایک نقطے کا 1000واں حصہ ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے لیے اس میں عبرت نہیں ہے، تمہارے لیے اس میں عظمت، تمہارے لیے نصیحت نہیں ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اے اہل ایمان، تمہارے دل اللہ کی طرف جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے پاس ابھی بھی فرصت نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم نہیں ہے، تمہیں ابھی بھی نصیحت نہیں پہنچی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ نے ایسی دلیل اتار دی، ایسی چیز نازل کر دی جس کا صدیوں شاید کبھی ذکر نہ ہو، لوگ شاید جس کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہ ہو۔ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف اور ایسی چیز اللہ نے نازل کی کہ مرنے والے گنتی میں، لیکن پوری دنیا ایک خوف کے اندر مبتلا، اپنے آپ کو بند کرنے والے، اپنے آپ کو کرفیو میں رکھنے والے، اپنے جسموں کو ڈانپنے والے، اللہ ساری دنیا جو ہے ایک دفعہ عاجز، ایک دفعہ بے بس۔ صرف یہی پڑا ہے جو بزدل انسان کر سکتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟
दुश्मन के मुकाबला जब करना नामुमकिन हो तो घरों में बंद हो जाता है, घरों में कुंडियां चढ़ा लेते हैं। अल्लाह हम तो पहले ही आजिज हैं, अल्लाह हम तो पहले ही तेरी अजमत के कायल हैं, लेकिन अल्लाह ने उनसे अपनी अजमत मनवाई है, उनसे अपनी बड़ाई मनवाई है जो वक्त के फिरौन बने फिरते थे, जिनको अपनी मईशत में नाज था, जिनको अपनी फौजों में नाज था, जिनको अपने टैंकों में नाज था, जिनको अपनी टेक्नोलॉजी में नाज था, अल्लाह ने उनसे अपनी अजमत मनवा ली। और मेरे भाइयों, ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से नेमत है, हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इससे बड़ी और कौन सी नेमत होगी कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक और मौका मिल गया। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यर्जिऊन। ये छोटे छोटे अज़ाब देके, छोटी छोटी तकलीफें देके हम तुम्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, वमिन तमाम निअमतिल्लाहि अला इबादिल मुमिनीन अन यंज़िल बिहिमुश शिद्दत वज़्ज़ुक़ वमा यलजमुहुम मिनत तौहीद फयदूनहु मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये अल्लाह की नेमतों की इंतहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर सख्तियां और तकलीफें नाज़िल करता है, जिससे वो उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसकी तरफ लौट आते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं, फिर उनको ईमान की हलावत मिलती है, उसकी लज्जत मिलती है और वो शिर्क से बरी हो जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला चाहते तो ये बीमारी वैसे ही दूर कर सकते थे। दुनिया की नेमतें अल्लाह सबको अता फरमाते हैं, मोमिन को भी वो काफिर को भी, लेकिन तकलीफों में, शिद्दतों में, वबाओं में, इन चीजों में अल्लाह ताला मोमिन को ईमान की हलावत नसीब फरमा देते। वो अल्लाह के करीब होता है, कुरान की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में, उसकी याद में, उसकी अजमत में वो उसको याद करता है, तो अल्लाह ताला की ये नेमत उस पर मुकम्मल हो जाती है। ये तकलीफें, ये आजमाइशें, ये मोमिन के लिए नेमत हो जाती हैं। और मेरे भाइयों, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? मसरूक रहमतुल्लाहि अलैह उनके दौर में ताउन आया तो हमारी तरह घर में बैठ के उन्होंने लतीफे नहीं बनाए, हमारी तरह घर में बैठ के इंटरनेट पे उन्होंने अपना वक्त जाया नहीं किया, बल्कि फरमाते हैं अय्याम तशाउल, लोग बड़े मसरूफ थे लेकिन अल्लाह ने फुर्सत दे दी है, सारे अपने घरों में बैठे हुए, मैं भी बैठता हूँ। फ़अहब्बु अन अख़्लु लिल इबादा, मैं तो इबादत के लिए फिर फुर्सत हासिल करता हूँ। फ़कान यतनहा फ़यख़्लु लिल इबादा, वो घर के कोने में तन्हा हो गए, फिर जो इबादत में लगे, नमाज के लिए खड़े हुए, कुछ होश नहीं, पाँव सूज के इतने बड़े बड़े हो गए। उनकी बीवी कहती हैं कि रुबामा जलस्तु खल्फहु अबकी मा यरा यसनउ बिनफ्सिही मा अरा यसनउ बिनफ्सिही, मैं उनके पीछे बैठ जाती और मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते कि ये बंदा अपने आप को कहीं हलाक ही ना कर ले। मेरे भाइयों, मुसीबत के दिन में और परेशानी के दिन में अपने रब की तरफ रुजू कीजिए। अल्लाह की पुकार क्या तुम्हें समझ नहीं आई? अल्लाह क्या कह रहे हैं और किस तरफ तुम्हें बुला रहे हैं? अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं है और अब भी फुर्सत नहीं है कि हमारे दिल अल्लाह के लिए झुक जाए? अल्लाह हमें ईमान नसीब फरमाए, अपनी इबादत की हलावत और मिठास नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भाई मस्जिद के साथ ताउन के सिलसिले में हाजिर हो रहे हैं, इनके साथ भरपूर ताउन करे, अल्लाह ताला का दिया हुआ माल कबूल व मंजूर फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए हैं, वो तिब्बी अमला, वो डॉक्टर हजरात, वो नर्सिस, वो रेस्क्यू का अमला, हमारी पुलिस, हमारी फौज और हमारे मुल्क के जिम्मेदारान, हमारे हुक्मरान, जो लोग इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इंसान तो कभी भी खुश नहीं होता, कभी भी खुश नहीं होता। बच्चे अपने वालिदैन से कभी खुश नहीं होते और इंसान अपने रब से राजी नहीं होता। लेकिन यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं बड़ी तनदही से, बड़ी कोशिश से और बड़ी मेहनत के साथ इस वबा का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन सब लोगों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो डॉक्टर हजरात, जो नर्सिस, मेल या फीमेल जो भी हैं, अल्लाह जो भी तिब्बी अमला, वो रेस्क्यू का अमला, वो डॉक्टरों का अमला, वो अस्पतालों का अमला,
ہماری فوج، ہماری رینجرز، ہماری پولیس اور ہمارے جو ذمہ داران، ہمارے حکمران جو بھی ان کوششوں میں لگے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی وبا سے اور تکلیفوں سے انہیں محفوظ فرما۔ جو لوگ بیمار ہوئے، جو لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے، اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اور جو ویسے بھی لوگ بیمار ہیں، آج ہماری ایک عزیزہ، ہماری پھپھو سخت بیمار ہیں، بلکہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کی سرجری چل رہی ہے، جو ہے وہ دماغ میں جو ہے وہ ان کے کچھ مسئلہ بنا بڑا شدید قسم کا، اس وقت وہ ہاسپٹل میں سرجری کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ اللہ ان کو ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کو حفاظت کے ساتھ اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ ان کو گھر میں واپس لے گیا۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہم رب الناس اذھب الباس، رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔